اعلیٰ زمین و آسمان کی ہر چیز کو پورا پورا جانتے ہیں اور وہی اس کا انتظام کر سکتے ہیں۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا گیا اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم، یعنی سمجھ لو کہ اللہ تعالی سخت عذاب والے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالی بہت مغفرت کرنے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ اس میں بتلا دیا کہ جو احکام حلال و حرام کے لیے گئے ہیں وہ عین حکمت و مصلحت ہیں، ان کی تعمیل ہی میں تمہارے لیے خیر ہے، ان کی خلاف ورزی سخت وبال و عذاب ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتلا دیا کہ انسانی بھول اور غفلت سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فوراً عذاب نہیں دیتے، بلکہ توبہ کرنے والوں اور شرمندہ ہونے والوں کے لیے مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تیسری آیت میں ارشاد فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، یعنی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو اتنا ہی کام ہے کہ ہمارے احکام مخلوق تک پہنچا دیں، پھر وہ مانے نہ مانے اس کا نفع و ضرر انہی کو پہنچتا ہے۔ ان کی نافرمانی سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نقصان نہیں، اور یہ بھی سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فریب نہیں دیا جا سکتا، وہ تمہارے ظاہر و باطن اور کھلے اور چھپے ہر کام سے واقف ہیں۔ چوتھی آیت میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، عربی زبان میں طیب اور خبیث دو متقابل لفظ ہیں۔ طیب ہر چیز کے عمدہ اور جید کو، اور خبیث ہر چیز کے ردی اور خراب کو کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں اکثر مفسرین کے نزدیک خبیث سے مراد حرام یا ناپاک ہے، اور طیب سے مراد حلال اور پاک۔ معنی آیت کے یہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلکہ ہر عقل سلیم کے نزدیک پاک و ناپاک یا حلال و حرام برابر نہیں ہو سکتے۔ اس جگہ لفظ خبیث اور طیب اپنے عموم کے اعتبار سے حرام و حلال مال و دولت کو بھی شامل ہے، اور اچھے برے انسانوں کو بھی، اور بھلے برے اعمال و اخلاق کو بھی۔ مطلب آیت کا واضح ہے کہ کسی عقل سلیم کے نزدیک نیک و بد اور بھلا برا برابر نہیں ہوتا۔ اسی فطری قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال و حرام یا پاک و ناپاک چیزیں برابر نہیں، اسی طرح اچھے اور برے اعمال و اخلاق برابر نہیں، اسی طرح نیک و بد انسان برابر نہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، یعنی اگرچہ دیکھنے والوں کو بعض اوقات خراب اور خبیث چیزوں کی کثرت مرعوب کر دیتی ہے، اور گرد و پیش میں خبیث و خراب چیزوں کے پھیل جانے اور غالب آ جانے کے سبب انہی کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں، مگر یہ انسانی علم و شعور کی بیماری اور احساس کا قصور ہوتا ہے۔ آیت کا شان نزول، آیت کے شان نزول کے متعلق بعض روایات میں ہے کہ جب اسلام میں شراب کو حرام اور اس کی خرید و فروخت کو بھی ممنوع قرار دے دیا گیا، تو ایک شخص نے جس کا کاروبار شراب فروشی کا تھا اور اس ذریعے سے اس نے کچھ مال جمع کر رکھا تھا، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال جو شراب کی تجارت سے میرے پاس جمع ہوا ہے، اگر میں اس کو کسی نیک کام میں خرچ کروں تو کیا وہ میرے لیے مفید ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کو حج یا جہاد وغیرہ میں خرچ کرو گے تو وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی قیمت نہ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ پاک اور حلال چیز کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں فرماتے۔ حرام مال کی یہ بے توقیری تو آخرت کے اعتبار سے ہوئی، اور اگر گہری نظر سے معائنہ کیا جائے اور سب کاموں کے آخری انجام کو سامنے رکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ دنیا کے کاروبار میں بھی حلال و حرام مال برابر نہیں ہوتے۔ حلال سے جتنے فوائد اور اچھے نتائج اور حقیقی آرام و راحت نصیب ہوتی ہے وہ کبھی حرام سے نہیں ہوتی۔
تفسیر در منصور میں بحوالہ ابن حبی حاتم نقل کیا ہے کہ زمانہ تابعین کے خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب صحابہ عمرہ کے زمانے کے عائد کیے ہوئے ناجائز ٹیکس بند کیے اور جن لوگوں سے ناجائز طور پر اموال لیے گئے وہ واپس کیے اور سرکاری بیت المال خالی ہو گیا اور آمدنی بہت محدود ہو گئی، تو ایک صوبے کے گورنر نے ان کی خدمت میں خط لکھا کہ بیت المال کی آمدنی بہت گھٹ گئی ہے، فکر ہے کہ حکومت کے کاروبار کس طرح چلیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں یہ آیت تحریر فرما دی، لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، اور لکھا کہ تم سے پہلے لوگوں نے ظلم و جور کے ذریعے جتنا خزانہ بھرا تھا تم اس کے مقابل عدل و انصاف قائم کر کے اپنے خزانے کو کم کر لو اور کوئی پرواہ نہ کرو، ہماری حکومت کے کام اسی کم مقدار سے پورے ہوں گے۔ یہ آیت اگرچہ ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی ہے کہ اعداد و شمار کی کمی زیادتی کوئی چیز نہیں، کثرت و قلت سے کسی چیز کی اچھائی یا برائی کو نہیں جانچا جا سکتا، انسانوں کے سر پر ہاتھ شمار کر کے 51 ہاتھوں کو 49 کے مقابلے میں حق و صداقت کا معیار نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اگر دنیا کے ہر طبقے کے حالات پر ذرا بھی نظر ڈالی جائے تو سارے عالم میں بھلائی کی مقدار اور تعداد کم اور برائی کی تعداد میں کثرت نظر آئے گی۔ ایمان کے مقابلے میں کفر، تقوی و طہارت اور دیانت و امانت کے مقابلے میں فسق و فجور، عدل و انصاف کے مقابلے میں ظلم و جور، علم کے مقابلے میں جہل، عقل کے مقابلے میں بے عقلی کی کثرت کا مشاہدہ ہوگا، جس سے اس کا یقین لازمی ہو جاتا ہے کہ کسی چیز یا کسی جماعت کی تعدادی کثرت اس کے اچھے یا حق پر ہونے کی قطعاً دلیل نہیں ہو سکتی، بلکہ کسی چیز کی اچھائی اور بہتری اس چیز اور اس جماعت کے ذاتی حالات و کیفیات پر ظاہر ہوتی ہے۔ حالات و کیفیات اچھی ہیں تو وہ اچھی اور بری ہیں، حالات و کیفیات اچھی ہیں تو وہ اچھی اور بری ہیں تو بری ہیں۔ قرآن کریم نے اسی حقیقت کو وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ کے الفاظ میں واضح فرما دیا ہے۔ ہاں، عدد کی کثرت کو اسلام نے بھی بعض مواقع میں فیصلہ کن قرار دیا ہے، وہ اس جگہ جہاں قوت دلیل اور ذاتی خوبیوں کے موازنے کا فیصلہ کرنے والا کوئی صاحب اقتدار حاکم نہ ہو، ایسے موقع پر عوام کا جھگڑا چکانے کے لیے عددی کثرت کو ترجیح دے دی جاتی ہے۔ جیسے نصب امام کا مسئلہ ہے، وہاں کوئی امام و امیر فیصلہ کرنے والا موجود نہیں، اس لیے کثرت رائے کو بعض دفعہ قطع نزاع کے لیے ترجیح دے دی گئی۔ یہ ہرگز نہیں کہ جس چیز کو زیادہ تعداد کے لوگوں نے اختیار کر لیا وہی چیز حلال اور جائز اور حق ہے۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یعنی اے عقل والو اللہ سے ڈرو، جس میں اشارہ فرما دیا کہ کسی چیز کی تعدادی کثرت کا مرغوب ہونا یا کثرت کو بمقابلہ قلت کے حق و صحیح کا معیار قرار دینا عقلا کا کام نہیں، اس لیے عقلا کو خطاب کر کے ان کو اس غلط رویے سے روکنے کے لیے فَاتَّقُوا اللَّهَ کا حکم دیا گیا۔ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها واللہ غفور حلیم۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين۔ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين
كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون۔ اے ایمان والو، مت پوچھو ایسی باتیں کہ اگر تم پر کھولی جاویں تو تم کو بری لگے، اور اگر پوچھو گے یہ باتیں ایسے وقت میں کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جاویں گی۔ اللہ نے ان سے درگزر کی ہے اور اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے۔ ایسی باتیں پوچھ چکی ہے ایک جماعت تم سے پہلے، پھر ہو گئے ان باتوں سے منکر۔ نہیں مقرر کیا اللہ نے بحیرہ اور نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حامی، لیکن کافر باندھتے ہیں اللہ پر بہتان، اور ان میں اکثروں کو عقل نہیں۔ خلاصہ تفسیر، اے ایمان والو، ایسی فضول باتیں مت پوچھو جن میں یہ احتمال ہو کہ اگر تم سے ظاہر کر دی جاویں تو تمہاری ناگواری کا سبب ہو، یعنی یہ احتمال ہو کہ جواب تمہاری منشا کے خلاف آیا تو تمہیں ناگوار ہوگا، اور جن میں یہ احتمال ہو کہ اگر تم زمانہ نزول قرآن اور وحی میں ان باتوں کو پوچھو تو تم سے ظاہر کر دی جاویں، یعنی سوال کرنے میں تو یہ دوسرا احتمال ہو کہ جواب مل جائے، اور جواب ملنے میں وہ پہلا احتمال ہو کہ ناگوار گزرے، اور یہ دونوں احتمال جو مجموعی طور پر علت نہیں سوال کی ہیں واقعی ہیں، پس ایسا سوال ممنوع ہے۔ خیر، سوالات گزشتہ جو اس وقت تک کر چکے ہو وہ تو اللہ تعالی نے معاف کر دیے، مگر آئندہ مت کرنا، اور اللہ تعالی بڑی مغفرت والے ہیں، اور اس لیے گزشتہ سوالات معاف کر دیے، اور بڑے حلم والے ہیں، اس لیے اگر آئندہ کے خلاف ورزی پر دنیا میں سزا نہ دے تو دھوکے میں مت پڑ جانا کہ آگے بھی کوئی عذاب و سزا نہ ہوگی۔ ایسی باتیں تم سے پہلے زمانے میں اور امتوں کے لوگوں نے بھی اپنے پیغمبروں سے پوچھی تھی، پھر ان کو جواب ملا تو ان باتوں کا حق نہ بجا لائے، یعنی ان جوابوں میں جو متعلق احکام کے تھے ان کے موافق عمل نہ کیا، اور جو متعلق واقعات کے تھے ان سے متاثر نہ ہوئے، بس کہیں تم کو بھی ایسی ہی نوبت نہ پیش آئے۔ اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ ایسے سوالات چھوڑ دو۔ اللہ تعالی نے بحیرہ کو مشروع کیا ہے، اور نہ صاحبہ کو، اور نہ وسیلے کو، اور نہ حامی کو، لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ ان رسوم کے باب میں اللہ تعالی پر جھوٹ لگاتے ہیں کہ خدا تعالی ان اعمال سے خوش ہیں، اور اکثر کافر دین کی عقل نہیں رکھتے اور اس سے کام نہیں لیتے، بلکہ محض اپنے بڑوں کی دیکھا دیکھی ایسی جہالتیں کرتے ہیں۔ معارف و مسائل، بے ضرورت سوال کرنے کی ممانعت۔ ان آیات میں اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ بعض لوگوں کو احکام الہیہ میں بلا ضرورت تدقیق اور بال کی کھال نکالنے کا شوق ہوتا ہے، اور جو احکام نہیں دیے گئے ان کے متعلق بغیر کسی داعیہ ضرورت کے سوال کیا کرتے ہیں۔ اس آیت میں ان کو یہ ہدایت دی گئی کہ وہ ایسے سوالات نہ کریں جن کے نتیجے میں ان پر کوئی مشقت پڑ جائے یا ان کو خفیہ رازوں کے اظہار سے رسوائی ہو۔ شان نزول، ان آیات کا شان نزول مسلم کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ جب حج کی فرضیت نازل ہوئی تو عقبہ بن جابس رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ ہر سال ہمارے ذمے حج فرض ہے؟ کیا ہر سال ہمارے ذمے حج فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کا جواب نہ دیا تو مکرر سوال کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی سکوت فرمایا۔ انہوں نے تیسری مرتبہ پھر سوال کیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت کے ساتھ تنبیہ فرمائی کہ اگر میں تمہارے جواب میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے تو ایسا ہی ہو جاتا، اور پھر تم اس کو پورا نہ کر سکتے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جن چیزوں کے متعلق میں تمہیں کوئی حکم نہ دوں ان کو اسی طرح رہنے دو، ان میں کھود کرید کر کے سوالات نہ کرو۔ تم سے پہلے بعض امتیں اسی کثرت سوال کے ذریعے ہلاک ہو چکی ہیں کہ جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نہیں کی تھیں سوال کر کر کے ان کو فرض کرا دیا، اور پھر اس کی خلاف ورزی میں مبتلا ہو گئے۔ تمہارا وظیفہ یہ ہونا چاہیے کہ
کام کا میں حکم دوں اس کو مقدور بھر کر پورا کر لو، اور جس چیز سے منع کر دوں اس کو چھوڑ دو۔ مراد یہ ہے کہ جن چیزوں سے سکوت کیا جائے ان کے متعلق کھود کرید نہ کرو۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد نبوت اور سلسلہ وحی ختم ہے۔ اس آیت میں ایک ضمنی جملے میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنَ إِن تُبْدَ لَكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنَ تُبْدَ لَكُمْ۔ اس آیت میں ایک ضمنی جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، یعنی نزول قرآن کے زمانے میں اگر تم ایسے سوالات کرو گے تو بذریعہ وہی ان کا جواب آ جائے گا۔ اس میں نزول قرآن کے زمانے کے ساتھ مقید کر کے اس کی طرف اشارہ فرما دیا کہ نزول قرآن کی تکمیل کے بعد نبوت و وحی کا سلسلہ بند کر دیا جائے گا۔ ختم نبوت اور سلسلہ وحی کے انقطاع کے بعد ایسے سوالات کا اگرچہ یہ اثر نہ ہوگا کہ نئے احکام آ جائیں، جو چیزیں فرض نہیں ہیں وہ فرض ہو جائیں، یا بذریعہ وحی کسی کا خفیہ راز آشکارا ہو جائے، لیکن بے ضرورت سوالات گھڑ گھڑ کر ان کی تحقیقات میں پڑھنا یا بے ضرورت چیزوں کے متعلق سوالات کرنا بعد انقطاع نبوت کے بھی مذموم اور ممنوع ہی رہے گا، کیونکہ اس میں اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، یعنی مسلمان ہونے کی خوبی یہ ہے کہ آدمی فضول باتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بہت سے مسلمان جو بالکل فضول چیزوں کی تحقیق میں لگے رہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا اور نوح علیہ السلام کی کشتی کا طول و عرض کیا تھا، جن کا کوئی اثر انسان کے عمل پر نہیں، ایسے سوالات کرنا مذموم ہے، خصوصاً جبکہ یہ بھی معلوم ہو کہ ایسے سوالات کرنے والے حضرات اکثر ضروری اور اہم مسائل دین سے بے خبر ہوتے ہیں۔ فضول کاموں میں پڑنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ آدمی ضروری کاموں سے محروم ہو جاتا ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ حضرات فقہا نے خود ہی بہت سی مفروضہ صورتیں مسائل کی نکال کر اور سوالات قائم کر کے ان کے احکام بیان کر دیے ہیں، تو یہ بے ضرورت چیز نہ تھی۔ آنے والے واقعات نے بتلا دیا کہ آئندہ نسلوں کو ان کی ضرورت تھی۔ رہا یہ معاملہ کہ حضرات فقہا نے خود ہی بہت سی مفروضہ صورتیں مسائل کی نکال کر اور سوالات قائم کر کے ان کے احکام بیانات کر دیے ہیں، تو یہ بے ضرورت چیز نہ تھی۔ آنے والے واقعات نے بتلا دیا کہ آئندہ نسلوں کو ان کی ضرورت تھی، اس لیے وہ فضول اور لا یعنی سوالات نہ تھے۔ اسلام کی تعلیمات میں یہ بھی ایک تعلیم ہے کہ علم ہو یا عمل، کوئی کام ہو یا کلام، جب تک اس میں کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ پیش نظر نہ ہو اس میں لگ کر وقت ضائع نہ کریں۔ بحیرہ، صاحبہ وغیرہ کی تعریف۔ بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حامی، یہ سب زمانے جاہلیت کے رسوم و شعائر سے متعلق ہیں۔ مفسرین نے ان کی ایک تفسیر میں بہت اختلاف کیا ہے۔ ممکن ہے ان میں سے ہر ایک لفظ کا اطلاق مختلف صورتوں پر ہوتا ہو۔ ہم صرف سعید بن المسیب کی تفسیر صحیح بخاری سے نقل کرتے ہیں۔ بحیرہ جس جانور کا دودھ بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے، کوئی اپنے کام میں نہ لاتا تھا۔ صاحبہ جو جانور بتوں کے نام پر ہمارے زمانے کے سانڈ کی طرح چھوڑ دیا جاتا تھا۔ حامی نر اونٹ جو ایک خاص عدد سے جفتی کر چکا ہو، اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ وسیلہ جو اونٹنی مسلسل مادہ بچہ جننے درمیان میں نر بچہ پیدا نہ ہو، اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔
علاوہ اس کے کہ یہ چیزیں شعائر شرک میں سے تھیں، جس جانور کے گوشت یا دودھ یا سواری وغیرہ سے منتفع ہونے کے جس جانور کے گوشت یا دودھ یا سواری وغیرہ سے منتفع ہونے کو حق تعالی نے جائز رکھا، اس کی حلت و حرمت پر اپنی طرف سے قیود لگانا گویا اپنے لیے منصب تشریع تجویز کرنا تھا، اور بڑی ستم ظریفی یہ تھی کہ اپنی ان مشرکانہ رسوم کو حق تعالی کی خوشنودی اور قربت کا ذریعہ تصور کرتے تھے۔ اس کا جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہرگز یہ رسوم مقرر نہیں کی، ان کے بڑوں نے خدا پر یہ بہتان باندھا اور اکثر بے عقل عوام نے اسے قبول کر لیا۔ الغرض یہاں یہ تنبیہ کی گئی کہ جس طرح فضول و بیکار سوالات کر کے احکام شرعیہ میں تنگی اور سختی کرنا جرم ہے، اس سے کہیں بڑھ کر یہ جرم ہے کہ بدون حکم شارع کے محض اپنی آراء اور ہوا سے حلال و حرام تجویز کر لیے جائیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور جب کہا جاتا ہے ان کو آؤ اس کی طرف جو کہ اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف، تو کہتے ہیں ہم کو کافی ہے وہ جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادوں کو۔ بھلا اگر ان کے باپ دادے نہ کچھ علم رکھتے ہوں اور نہ راہ جانتے ہوں تو بھی ایسا ہی کریں گے۔ اے ایمان والو، تم پر لازم ہے فکر اپنی جان کا، تمہارا کچھ نہیں بگاڑتا جو کوئی گمراہ ہوا جبکہ تم ہوئے راہ پر۔ اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے تم سب کو، پھر وہ جتلا دے گا تم کو جو کچھ تم کرتے تھے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان کو آؤ اس کی طرف جو کہ اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف، تو کہتے ہیں ہم کو کافی ہے وہ جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادوں کو۔ بھلا اگر ان کے باپ دادے نہ کچھ علم رکھتے ہوں اور نہ راہ جانتے ہوں تو بھی ایسا ہی کریں گے۔ اے ایمان والو، تم پر لازم ہے فکر اپنی جان کا، تمہارا کچھ نہیں بگاڑتا جو کوئی گمراہ ہوا جبکہ تم ہوئے راہ پر۔ اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے تم سب کو، پھر وہ جتلا دے گا تم کو جو کچھ تم کرتے تھے۔ ربط آیات۔ اوپر رسم پرست کفار کی ایک جہالت کا ذکر تھا، اور ایسی جہالتیں ان کی بکثرت تھی جن کو سن کر مومنین کو رنج اور افسوس ہوتا تھا۔ اس لیے آگے مومنین کو اس کے متعلق ارشاد ہے کہ تم کیوں اس غم میں پڑے ہو، تم کو اپنی اصلاح کا اور دوسرے کی اصلاح میں بقدر وسعت و قدرت کوشش کرنے کا حکم ہے، باقی کوشش پر ثمرہ مرتب ہونا تمہارے اختیار سے خارج ہے، اس لیے کار خود کن کار بیگانہ مکن پر عمل کرو۔ خلاصہ تفسیر۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جن پر وہ احکام نازل ہوئے ہیں رجوع کرو، جو امر اس سے حق ثابت ہو حق سمجھو اور جو باطل ہو باطل سمجھو، تو کہتے ہیں کہ ہم کو ان احکام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں، ہم کو وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ طریقہ ان کے لیے ہر حال میں کافی ہے، اگرچہ ان کے بڑے دین کی نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ کسی آسمانی کتاب کی ہدایت رکھتے ہوں۔ اے ایمان والو، اپنی اصلاح کی فکر کرو، اصل کام تمہارے ذمہ یہ ہے، باقی دوسروں کی اصلاح کے متعلق یہ ہے کہ جب تم اپنی طرف سے اپنی قدرت کے متعلق
اپنی قدرت کے مطابق اصلاح کی صحیح کر رہے ہو مگر دوسرے پر اثر نہیں ہوتا تو تم اثر مرتب نہ ہونے کی فکر میں نہ پڑو، کیونکہ جب تم دین کی راہ پر چل رہے ہو اور واجبات دین کو ادا کر رہے ہو، اس طرح کے اپنی بھی اصلاح کر رہے ہو اور دوسروں کی اصلاح میں بھی کوشش کر رہے ہو، تو جو شخص باوجود تمہاری صحیح اصلاح کے بھی گمراہ رہے تو اس کے گمراہ رہنے سے تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ اور جیسا اصلاح وغیرہ میں حد سے زیادہ فکر و غم سے منع کیا جاتا ہے، ایسے ہی ہدایت سے نا امید ہونے کی صورت میں غصے میں آ کر دنیا ہی میں اس پر سزا نازل ہونے کی تمنا بھی ممنوع ہے، کیونکہ حق و باطل کا مکمل فیصلہ تو آخرت میں ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے، پھر وہ تم سب کو بتلا دیں گے کہ جو کچھ تم سب کیا کرتے تھے، اور جتلا کر حق پر ثواب اور باطل پر عذاب کا حکم نافذ فرما دیں گے۔ معارف و مسائل۔ آیات کا شان نزول۔ جاہلیت کی رسموں میں ایک تقلید آبا بھی تھی، جاہلیت کی رسموں میں ایک تقلید آبا بھی تھی جس نے ان کو ہر برائی میں مبتلا اور ہر بھلائی سے محروم رکھا تھا۔ تفسیر در منصور میں بحوالہ ابن ابی حاتم نقل کیا ہے کہ ان میں سے کوئی خوش نصیب اگر حق بات کو مان کر مسلمان ہو جاتا تو اس کو یوں عاد دلائی جاتی تھی کہ تو نے اپنے باپ دادوں کو بیوقوف ٹھہرایا کہ ان کے طریق کو چھوڑ کر دوسرا طریق اختیار کر لیا۔ ان کی اس گمراہی در گمراہی پر یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، یعنی جب ان کو کہا جاتا کہ تم اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حقائق اور احکام اور رسول کی طرف رجوع کرو جو ہر حیثیت سے حکمت و مصلحت اور تمہارے لیے صلاح و فلاح کے ضامن ہیں، تو ان کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں ہوتا کہ تم کو تو وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا۔ اس کے سوا کوئی جواب نہیں ہوتا کہ ہم کو تو وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا۔ یہ وہ شیطانی استدلال ہے جس نے لاکھوں انسانوں کو معمولی سمجھ بوجھ اور علم و ہنر رکھنے والے کے باوجود گمراہ کیا۔ قرآن کریم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا۔ غور کرنے والوں کے لیے قرآن کے ایک جملے نے کسی شخص یا جماعت کی اقتدا کرنے کا ایک صحیح اصول بیان کر کے اندھوں کے لیے بینائی کا اور جاہل و غافل کے لیے انکشاف حقیقت کا مکمل سامان فراہم کر دیا ہے۔ وہ یہ بات تو معقول ہے کہ نہ جاننے والے جاننے والوں کی، نا واقف لوگ واقف کاروں کی پیروی کریں، جاہل آدمی عالم کی اقتدا کرے، لیکن یہ کوئی معقول بات نہیں کہ علم و عقل اور ہدایت کے معیار سے ہٹ کر اپنے باپ دادا یا کسی بھائی بند کی اقتدا کو اپنا طریقہ کار بنا لیا جائے، اور بغیر یہ جانے ہوئے کہ یہ مقتدا خود کہاں جا رہا ہے اور ہمیں کہاں پہنچائے گا اس کے پیچھے لگ لیا جائے۔ اسی طرح بعض لوگ کسی کے اتباع و اقتدا کا معیار لوگوں کی بھیڑ کو بنا لیتے ہیں، جس طرف یہ بھیڑ دیکھی اسی طرف چل پڑے۔ یہ بھی ایک نامعقول حرکت ہے، کیونکہ اکثریت تو ہمیشہ دنیا میں بے وقوفوں یا کم عقلوں کی اور عمل کے لحاظ سے بد عملوں کی رہتی ہے، اس لیے لوگوں کی بھیڑ حق و ناحق یا بھلے برے کی تمیز کا معیار نہیں ہو سکتی۔ نااہل کو مقتدا بنانا ہلاکت کو دعوت دینا ہے۔ قرآن کریم کے جملے نے سب کو ایک واضح حکمت کا سبق دیا کہ ان میں سے کوئی چیز مقتدا و پیشوا بنانے کے لیے ہرگز کافی نہیں، بلکہ ہر انسان پر سب سے پہلے تو یہ لازم ہے کہ اپنی زندگی کا مقصد اور اپنے سفر کا رخ متعین کرے، پھر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ دیکھے کہ کون ایسا انسان ہے جو اس مقصد کا راستہ جاننے والا بھی ہو اور اس راستے پر چل بھی رہا ہو۔ جب کوئی ایسا انسان مل جائے تو بے شک اس کے پیچھے لگ لینا اس کو منزل مقصود پر پہنچا سکتا ہے۔ یہی حقیقت ہے ائمہ مجتہدین کی تقلید کی
کہ وہ دین کو جاننے والے بھی ہیں اور اس پر عمل پیرا بھی، اس لیے نہ جاننے والے ان کا اتباع کر کے دین کے مقصد یعنی اتباع خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کر سکتے ہیں، اور جو گم کردہ راہو منزل مقصود کو خود ہی نہ جانتا ہو یا جان بوجھ کر منزل کے خلاف سمت چل رہا ہو، اس کے پیچھے چلنا ہر عقل مند کے نزدیک اپنی سعی و عمل کو ضائع کرنا بلکہ اپنی ہلاکت کو دعوت دینا ہے۔ اس علم و حکمت اور روشن خیالی کے زمانے میں بھی افسوس ہے کہ لکھے پڑھے ہوش و عقل والے لوگ اس حقیقت کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں، اور آج کی بربادی اور تباہی کا سب سے بڑا سبب نااہل اور غلط مقتداؤں اور لیڈروں کے پیچھے چلنا ہے۔ اقتداء کا معیار، قرآن کریم کے اس جملے نے اقتداء کا نہایت معقول اور واضح معیار دو چیزوں کو بنایا ہے، علم اور اہتداء۔ علم سے مراد منزل مقصود اور اس تک پہنچنے کے طریقوں کا جاننا ہے، اور اہتداء سے مراد اس مقصد کی راہ پر چلنا یعنی صحیح علم پر عمل مستقیم۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جس شخص کو مقتدا بناؤ تو پہلے یہ دیکھ لو کہ جس مقصد کے لیے اس کو مقتدا بنایا ہے وہ اس مقصد اور اس کے طریق سے پوری طرح واقف بھی ہے یا نہیں، پھر یہ دیکھو کہ وہ اس کی راہ پر چل بھی رہا ہے اور اس کا عمل اپنے علم کے مطابق ہے یا نہیں۔ غرض کسی کو مقتدا بنانے کے لیے علم صحیح اور عمل مستقیم کے معیار سے جانچنا ضروری ہے۔ محض باپ دادا ہونا یا بہت سے لوگوں کا لیڈر ہونا یا صاحب مال و دولت ہونا یا صاحب حکومت و سلطنت ہونا، ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کو معیار اقتداء سمجھا جائے۔ کسی پر تنقید کرنے کا مؤثر طریقہ، قرآن کریم نے اس جگہ تقریر آبائی کے خوگر لوگوں کی غلطی کو واضح فرمایا اور اس کے ساتھ ہی کسی دوسرے پر تنقید اور اس کی غلطی ظاہر کرنے کا ایک خاص مؤثر طریقہ بھی بتلا دیا، جس سے مخاطب کی دل آزاری یا اس کو اشتعال نہ ہو، کیونکہ دین آبائی کی تقلید کرنے والوں کے جواب میں یوں نہیں فرمایا کہ تمہارے باپ دادا جاہل یا گمراہ ہیں، بلکہ ایک سوالیہ عنوان بنا کر ارشاد فرمایا کہ کیا باپ دادا کی پیروی اس حالت میں بھی کوئی معقول بات ہو سکتی ہے جبکہ باپ دادا نہ علم رکھتے ہوں نہ عمل۔ اصلاح خلق کی فکر کرنے والوں کو ایک تسلی۔ دوسری آیت میں اصلاح خلق کی فکر میں سب کچھ قربان کرنے والے مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ جب تم نے حق کی تبلیغ و تعلیم میں مقدور بھر کوشش کر لی اور نصیحت و خیر خواہی کا حق ادا کر دیا تو پھر بھی اگر کوئی گمراہی پر جمع رہے تو تم اس کی فکر میں نہ پڑو، اس حالت میں دوسروں کی گمراہی یا غلط کاری سے تمہارا کوئی نقصان نہ ہوگا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، یعنی اے ایمان والو، یعنی اے مسلمانوں تم اپنی فکر کرو جب تم راہ پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ اس آیت کے ظاہری الفاظ سے چونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہر انسان کو صرف اپنے عمل اور اپنی اصلاح کی فکر کافی ہے، دوسرے کچھ بھی کرتے رہیں اس پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں، اور یہ بات قرآن کریم کی بے شمار تصریحات کے خلاف ہے جن میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اسلام کا اہم فریضہ اور اس امت کی امتیازی خصوصیت قرار دیا ہے۔ اس لیے اس آیت کے نازل ہونے پر کچھ لوگوں کو شبہات پیش آئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توضیح فرمائی کہ یہ آیت احکام امر بالمعروف کے نہیں، کہ یہ آیت احکام امر بالمعروف کے منافی نہیں، امر بالمعروف کو چھوڑ دو گے تو مجرموں کے ساتھ تم بھی ماخوذ ہوگے۔ اسی لیے تفسیر بحر محیط میں حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے آیت کی تفسیر نقل کی ہے کہ تم اپنے واجبات شرعیہ کو ادا کرتے رہو جن میں جہاد اور امر بالمعروف بھی داخل ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی جو لوگ گمراہ رہیں تو تم پر کوئی نقصان نہیں۔ قرآن کریم کے الفاظ اذا اہتدیتم میں غور کرے تو یہ تفسیر خود واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب تم راہ پر چل رہے ہو تو دوسروں کی گمراہی تمہارے لیے مضر نہیں، اور ظاہر ہے کہ جو شخص امر بالمعروف کے فریضے کو ترک کر دے وہ راہ پر نہیں چل رہا ہے۔
تفسیر در منصور میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ ان کے سامنے کسی نے یہ سوال کیا کہ فلاں فلاں حضرات میں باہمی سخت جھگڑا ہے، ایک دوسرے کو مشرک کہتے ہیں، تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہیں کہہ دوں گا کہ جاؤ ان لوگوں سے قتال کرو؟ ہرگز نہیں، جاؤ ان کو نرمی کے ساتھ سمجھاؤ، قبول کریں تو بہتر اور نہ کریں تو ان کی فکر چھوڑ کر اپنی فکر میں لگ جاؤ۔ پھر یہی آیت آپ نے جواب کی شہادت میں تلاوت فرمائی۔ گناہوں کی روک تھام کے بارے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک خطبہ۔ آیت کے ظاہری الفاظ سے سرسری نظر میں جو شبہ ہو سکتا تھا، اس کے پیش نظر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس آیت کو پڑھتے ہو اور اس کو بے موقع استعمال کرتے ہو کہ امر بالمعروف کی ضرورت نہیں۔ خوب سمجھ لو کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو لوگ کوئی گناہ ہوتا ہوا دیکھیں اور مقدور بھر اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالی مجرموں کے ساتھ ان دوسرے لوگوں کو بھی عذاب میں پکڑ لے۔ یہ روایت ترمذی ابن ماجہ میں موجود ہے اور ابو داؤد کے الفاظ میں اس طرح ہے کہ جو لوگ کسی ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کو ظلم سے اپنی قدرت کے موافق نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ سب کو عذاب میں پکڑ لیں گے۔ معروف اور منکر کے معنی۔ گزشتہ تفسیر سے یہ بات معلوم ہو چکی کہ ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ منکر یعنی ناجائز امور کی روک تھام کرے یا کم از کم ان سے اظہار نفرت کرے۔ اب یہ معلوم کیجئے کہ معروف اور منکر کس کو کہتے ہیں؟ لفظ معروف معرفہ سے اور منکر انکار سے ماخوذ ہے۔ معرفہ کہتے ہیں کسی چیز کو غور و فکر کر کے سمجھنے یا پہچاننے کو، اس کے بالمقابل انکار کہتے ہیں نہ سمجھنے یا نہ پہچاننے کو۔ یہ دونوں لفظ متقابل سمجھے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے مظاہر دیکھ کر اس کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں مگر پھر از روئے عناد انکار کرتے ہیں، گویا ان نعمتوں کو جانتے نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ لغوی معنی کے اعتبار سے معروف کے معنی پہچانی ہوئی چیز کے ہیں اور منکر کے معنی نہ پہچانی ہوئی چیز کے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات القرآن میں اسی کی مناسبت سے اصطلاح شرع میں معروف و منکر کے یہ معنی بیان فرمائے ہیں کہ معروف ہر اس فعل کو کہا جاتا ہے جس کا مستحسن یعنی اچھا ہونا عقل یا شرع سے پہچانا ہوا ہو، اور منکر ہر اس فعل کا نام ہے جو از روئے عقل و شرع اوپر اور نہ پہچانا ہوا ہو، اوپرا اور نہ پہچانا ہوا ہو، یعنی برا سمجھا جاتا ہو۔ اس لیے امر بالمعروف کے معنی اچھے کام کی طرف بلانے کے اور نہی عن المنکر کے معنی برے کام سے روکنے کے ہو گئے۔ ائمہ مجتہدین کے مختلف اقوال میں کوئی منکر شرعی نہیں ہوتا، لیکن اس جگہ گناہ و ثواب یا طاعت و معصیت کے بجائے معروف و منکر کا لفظ استعمال کرنے میں شاید اس طرف اشارہ ہو کہ دقیق اور اجتہادی مسائل جن میں قرآن و سنت کے اجمال یا ابہام کی وجہ سے دو رائے ہو سکتی ہیں اور اسی بنا پر ان میں فقہائے امت کے اقوال مختلف ہیں، وہ اس دائرے سے خارج ہیں۔ ائمہ مجتہدین جن کی شان اجتہاد علماء امت میں مسلم ہے، اگر کسی مسئلے میں ان کے دو مختلف قول ہوں تو ان میں سے کسی کو بھی منکر شرعی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اس کی دونوں جانبیں معروف میں داخل ہیں۔ ایسے مسائل میں ایک رائے کو راجح سمجھنے والے کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ دوسرے پر ایسا انکار کرے جیسا کہ گناہ پر کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ و تابعین میں بہت سے اجتہادی اختلافات اور متضاد اقوال کے باوجود یہ کہیں منقول نہیں کہ وہ ایک دوسرے پر فاسق یا گناہگار ہونے کا فتویٰ لگاتے ہوں۔ بحث و تمہیس اور دوسرے پر اعتراض، بحث و تمہیس اور مناظرے و مکالمے سب کچھ ہوتے تھے اور ہر ایک اپنی رائے کی ترجیح کی وجوہ بیان کرتا تھا۔
کرتا اور دوسرے پر اعتراض کرتا تھا، لیکن کوئی کسی کو اس اختلاف کی وجہ سے گناہگار نہ سمجھتا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اجتہادی اختلاف کے موقع پر تو یہ تو ہر ذہن کو اختیار ہے کہ جس جانب کو راجح سمجھے اسے اختیار کرے، لیکن دوسرے کے فعل کو منکر سمجھ کر اس پر انکار کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ اجتہادی مسائل میں جنگ و جدل یا منافرت پھیلانے والے مقالات و مضامین امر بالمعروف یا نہی عن المنکر میں داخل نہیں۔ ان مسائل کو محاذ جنگ بنانا صرف ناواقفیت یا جہالت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنا سہل اور آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران منكم من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله ما اسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے ایمان والو، گواہ درمیان تمہارے جبکہ پہنچے کسی کو تم میں موت، وصیت کے وقت دو شخص معتبر ہونے چاہیے، تم میں سے یا دو شاہد اور ہوں تمہارے سوا۔ اگر تم نے سفر کیا ہو ملک میں، پھر پہنچے تم کو مصیبت موت کی، تو کھڑا کرو ان دونوں کو بعد نماز کے، وہ دونوں قسم کھاویں اللہ کی اگر تم کو شبہ پڑے کہیں کہ ہم نہیں لیتے قسم کے بدلے مال، اگرچہ کسی کو ہم سے قرابت بھی ہو، اور ہم نہیں چھپاتے اللہ کی گواہی، نہیں تو ہم بے شک گناہگار ہیں۔ پھر اگر خبر ہو جاوے کہ وہ دونوں حق بات دبا گئے، تو دو گواہ اور کھڑے ہوں ان کی جگہ ان میں سے کہ جن کا حق دبا ہے، جو سب سے زیادہ قریب ہوں میت کے، پھر قسم کھاویں اللہ کی کہ ہماری گواہی تحقیقی ہے پہلوں کی گواہی سے، اور ہم نے زیادتی نہیں کی، نہیں تو ہم بے شک ظالم ہیں۔
اس میں امید ہے کہ ادا کریں شہادت کو ٹھیک طرح پر اور ڈریں کہ الٹی پڑے گی قسم ہماری ان کی قسم کے بعد، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور سن رکھو اور اللہ نہیں چلاتا سیدھی راہ پر نافرمانوں کو۔ ربط آیات، اوپر مصالح دینیہ کے متعلق احکام تھے، آگے مصالح دنیاویہ کے متعلق بعض احکام کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں اشارہ کر دیا کہ حق تعالی جل شانہ اپنی رحمت سے مثل اصلاح معاد کے اپنے بندوں کی معاش کی اصلاح بھی فرماتے ہیں۔ شان نزول، آیات مذکورہ کے نزول کا واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص بدیل نامی جو مسلمان تھا ملک شام کی طرف گیا۔ شام پہنچ کر بدیل بیمار ہو گیا۔ اس نے اپنے مال کی فہرست لکھ کر اسباب میں رکھ دی اور اپنے دونوں رفیقوں کو اطلاع نہ کی، مگر جب مرض زیادہ بڑھا تو اس نے دونوں نصرانی رفقا کو وصیت کی کہ کل سامان میرے وارثوں کو پہنچا دینا۔ انہوں نے سب سامان لا کر وارثوں کے حوالے کر دیا، مگر چاندی کا ایک پیالہ جس پر سونے کا ملمہ یا نقش و نگار تھا اس میں سے نکال دیا۔ وارثوں کو فہرست اسباب میں سے دستیاب ہوئی۔ انہوں نے اوصیہ سے پوچھا کہ میت نے کچھ مال فروخت کیا تھا یا کچھ زیادہ بیمار رہا کہ معالجہ وغیرہ میں خرچ ہوا ہو۔ ان دونوں نے اس کا جواب نفی میں دیا۔ آخر معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوا۔ چونکہ وارثوں کے پاس گواہ نہ تھے تو ان دونوں نصرانیوں سے قسم لی گئی کہ ہم نے میت کے مال میں کسی طرح کی خیانت نہیں کی، نہ کوئی چیز اس کی چھپائی۔ آخر قسم پر فیصلہ ان کے حق میں کر دیا گیا۔ کچھ مدت کے بعد ظاہر ہوا کہ وہ پیالہ ان دونوں نے مکہ میں کسی سنار کے ہاتھ فروخت کیا ہے۔ جب سوال ہوا تو کہنے لگے کہ ہم نے میت سے خرید لیا تھا، چونکہ خریداری کے گواہ موجود نہ تھے اس لیے ہم نے پہلے اس کا ذکر نہیں کیا، مبادا ہماری تکذیب کر دی جائے۔ میت کے وارثوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کیا۔ اب پہلی صورت کے برعکس اوصیہ خریداری کے مدعی اور وارث منکر تھے۔ اوصیہ خریداری کے مدعی اور وارث منکر تھے۔ شہادت موجود نہ ہونے کی وجہ سے وارثوں میں سے دو شخصوں نے جو میت سے قریب تر تھے قسم کھائی کہ پیالہ میت کی ملک تھا، اور یہ دونوں نصرانی اپنی قسم میں جھوٹے ہیں۔ چنانچہ جس قیمت پر انہوں نے فروخت کیا تھا 1000 درہم پر وہ وارثوں کو دلائی گئی۔ خلاصہ تفصیل، اے ایمان والو، تمہارے آپس کے معاملات میں مثلاً ورثہ کو مال سپرد کرنے کے لیے دو شخص وصی ہونا مناسب ہے، گو بالکل وصی نہ بنانا بھی جائز ہے۔ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے، یعنی جب وصیت کرنے کا وقت ہو اور وہ دو شخص ایسے ہوں کہ دیندار ہوں اور تم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے ہوں یا غیر قوم کے دو شخص ہوں، اگر مسلمان نہ ملیں، مثلاً تم کہیں سفر میں گئے ہو، پھر تم پر واقعہ موت کا پڑ جائے، اور یہ سب امور واجب نہیں مگر مناسب اور بہتر ہیں، ورنہ جس طرح بالکل وصی نہ بنانا جائز ہے اسی طرح اگر ایک وصی ہو یا عادل نہ ہو یا حضر میں غیر مسلم کو بناوے سب جائز ہے۔ پھر ان اوصیہ کا یہ حکم ہے کہ اگر کسی وجہ سے ان پر تم کو عیب و رسا شبہ ہو تو اے حکام مقدمہ اس طرح فیصلہ کرو کہ اول ورثہ سے چونکہ وہ مدعی ہیں اس امر پر گواہ طلب کر لو کہ انہوں نے فلاں چیز مثلا جام لے لیا ہے، اور اگر وہ گواہ نہ لا سکیں تو ان اوصیہ سے چونکہ وہ مدعا علیہ ہیں اس طرح قسم لو کہ ان دونوں وصیوں کو بعد نماز عصر مثلا روک لو، کیونکہ اکثر اس وقت مجمع زیادہ ہوتا ہے تو جھوٹی قسم کھانے والا کچھ نہ کچھ شرماتا ہے، نیز وقت بھی معظم ہے، کچھ اس کا بھی خیال ہوتا ہے، اور مقصود اس سے تغلیظ یمین کی ہے،
زمان متبرک و مکان اجتماع خلق کے ساتھ، پھر دونوں اس طرح خدا کی قسم کھاویں کہ صیغہ حلف کے ساتھ یہ کہیں کہ ہم اس قسم کی عوض کوئی دنیا کا نفع نہیں لینا چاہتے، کہ دنیا کا نفع حاصل کرنے کے لیے قسم میں سچ بولنے کو چھوڑ دیں، اگرچہ اس واقعے میں ہمارا کوئی قرابت دار بھی کیوں نہ ہوتا جس کی مصلحت کو اپنی مصلحت سمجھ کر ہم جھوٹی قسم کھاتے، اور اب تو کوئی ایسا بھی نہیں۔ جب دوہری مصلحتوں کی وجہ سے بھی ہم جھوٹ نہ بولتے تو ایک مصلحت کے لیے تو ہم کیوں ہی جھوٹ بولیں گے، اور اللہ کی طرف سے جس بات کہنے کا حکم ہے اس کو ہم پوشیدہ نہ کریں گے، ورنہ اگر ہم ایسا کریں تو اس حالت میں سخت گناہ گار ہوں گے۔ یہ تغلیظ قولی ہے جس سے مقصود استحضار ہے وجوب صدق و حرمت کذب و عظمت الہیہ کا، جو مانے ہو دروغ حلفی سے۔ اب ان دونوں تغلیظ کے بعد اگر حاکم کی رائے ہو تو بلا تغلیظ اصل مضمون کی قسم کھاویں، مثلا ہم کو میت نے پیالہ نہیں دیا اور اس پر مقدمہ فیصل کر دینا چاہیے، چنانچہ اس آیت کے واقعے میں ایسا ہی ہوا۔ پھر اس کے بعد اگر کسی طریق سے ظاہراً اس کی اطلاع ہو کہ وہ دونوں وصی کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، مثلا واقعہ آیت میں جس کو پہلے ذکر کر دیا گیا ہے، جب پیالہ مکہ میں ملا اور دونوں وصیوں نے دریافت کرنے پر میت سے خریدنے کا دعویٰ کیا جس سے میت سے لے لینے کا اقرار لازم آتا ہے، اور وہ ان کے پہلے قول کا مخالف ہے جس میں متعلقہ لینے ہی سے انکار کیا تھا، چونکہ اقرار بالمضر حجت ہے، اس لیے ظاہراً ان کا خائن اور کاذب ہونا معلوم ہوا، تو ایسی صورت میں مقدمے کا رخ بدل جائے گا۔ وصی جو کہ پہلے مدعا علیہ تھے اب خریدنے کے مدعی ہو گئے، اور ورثاء جو کہ پہلے مدعی خیانت کے تھے اب مدعا علیہ ہو گئے۔ اس لیے اب فیصلے کی یہ صورت ہو گئی کہ اول وصیوں سے گواہ خریدنے کے طلب کیے جائیں، اور جب وہ گواہ پیش نہ کر سکیں تو ان وارث لوگوں میں سے جن کے مقابلے میں نوصیہ کی جانب سے گناہ مذکور کا ارتکاب ہوا تھا اور جو کہ شرعاً مستحق میراث ہوں، مثلا صورت واقعہ آیت میں دو شخص تھے جو سب ورثے میں باعتبار استحقاق میراث قریب تر ہے، جہاں حلف کے لیے وہ دونوں وصی کھڑے ہوئے تھے، اب یہ دونوں حلف کے لیے کھڑے ہوں، پھر دونوں اس طرح خدا کی قسم کھاویں کہ صیغہ حلف کے ساتھ یہ کہیں کہ بالیقین ہماری یہ قسم بوجہ اس کے کہ بالکل اشتباہ سے ظاہراً و حقیقتاً پاک ہے، ان دونوں اوصیاء کی اس قسم سے زیادہ راست ہے، کیونکہ اس کی حقیقت کا گو ہم کو علم نہیں لیکن ظاہراً تو وہ مشتبہ ہو گئی، اور ہم نے حق سے ذرا تجاوز نہیں کیا، ورنہ ہم اگر ایسا کریں تو اس حالت میں سخت ظالم ہوں گے، کیونکہ پرایا مال جان بوجھ کر بلا اجازت لے لینا ظلم ہے۔ یہ بھی تغلیظ ہے جو حاکم کی رائے پر ہے۔ پھر اصل مضمون پر قسم لی جائے جس کا صیغہ بوجہ اس کے کہ فعل غیر پر ہے، یہ ہوگا کہ خدا کی قسم ہمارے علم میں میت نے ان مدعیوں کے ہاتھ میں جام فروخت نہیں کیا، اور چونکہ علم کی واقعیت و عدم واقعیت کی کوئی ظاہری سبیل نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کی واقعیت پر زیادہ موقت قسم لی گئی، جیسا لفظ احق دال ہے جس کا حاصل یہ ہوا کہ اس کا مدار چونکہ میرے ہی اوپر ہے اس لیے قسم کھاتا ہوں کہ جیسا اس میں کذب ظاہری کا ثبوت نہیں ہو سکتا اسی طرح حقیقت میں کذب بھی نہیں ہے، اور یہ قرینہ مفید ہے کہ یہاں حلف علم پر ہے، اور چونکہ اس کا کذب بلا اقرار کبھی ثابت نہیں ہو سکتا اس لیے اس میں جو حق تلفی ہوگی وہ اشد درجے کا ظلم ہوگا۔ عجب نہیں کہ یہاں ظالمین اسی لیے کہا گیا ہو۔ یہ قانون جو مجموعہ آیتین میں مذکور ہوا بہت قریب ذریعہ ہے اس امر کا کہ وہ اوصیاء لوگ واقعے کو ٹھیک طور پر ظاہر کریں، اگر سپردگی مال زائد کی نہیں ہوئی قسم کھا لیں، اور اگر ہوئی ہے تو گناہ سے ڈر کر انکار کر دیں،
یہ حکمت تو تحلیف اوصیہ میں ہے، یا اس بات سے ڈر کر قسم کھانے سے رک جائیں کہ ان سے قسم لینے کے بعد ورثاء پر قسمیں متوجہ کی جائیں گی، پھر ہم کو خفیف ہونا پڑے گا۔ یہ حکمت تحلیف ورثاء میں ہے اور ان سب شقوق میں حقدار کو اس کا حق پہنچایا ہے کہ جو مشروع و مطلوب ہے، کیونکہ اگر تحلیف اوصیہ مشروع نہ ہوتا اور اوصیہ مال کے سپرد کرنے میں سچے ہوتے تو ان کی تہمت رفع کرنے کا کوئی طریقہ نہ ہوتا، اور اگر وہ جھوٹے ہوتے تو ورثاء کے اثبات حق کا کوئی طریقہ نہ ہوتا، اور اب سچے ہونے کے وقت برات ہو جاتی اور جھوٹے ہونے کے وقت شاید جھوٹی قسم سے ڈر کر انکار کر جاویں تو ورثاء کا حق ثابت ہو جاتا ہے۔ اور اگر تحلیف ورثاء مشروع نہ ہوتا اور شرعاً ان کا حق ہوتا تو اس بات حق کی کوئی صورت نہ تھی، اور اگر شرعاً ان کا حق نہ ہوتا تو اوصیہ کے اثبات حق کا کوئی طریقہ نہ تھا، اور اب ورثاء کا حق ہونے کے وقت ان کا اثبات حق ہو سکتا ہے، اور حق نہ ہونے کے وقت قسم کے انکار سے اوصیہ کا حق ثابت ہو جائے گا۔ بس دو شقیں تحلیف اوصیہ کی حکمت میں ہیں، اور یأتو بالشہادہ دونوں کو شامل ہے، اور دو شقیں تحلیف ورثاء کی حکمت میں ہیں جن میں کی دوسری شق تو تحلیف اوصیہ کی پہلی شق میں متداخل ہے اور پہلی شق اور یخافو کی مدلول ہے۔ بس مجموعہ ہر دو تحلیف میں سب شقوق کی رعایت ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور معاملات و حقوق میں حق جھوٹ مت بولو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور معاملات حقوق میں جھوٹ مت بولو، اور ان کے احکام کو سنو یعنی مانو، اور اگر خلاف کرو گے تو فاسق ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو قیامت کے روز فرما برداروں کے درجات کی طرف رہنمائی نہ کریں گے، بلکہ نجات پانے کے وقت بھی ان سے کم رہیں گے۔ تو ایسا خسارہ کیوں گوارا کرتے ہو؟ معارف و مسائل۔ مسئلہ: میت جس شخص کو مال سپرد کر کے اس کے متعلق کسی کو دلانے کے لیے کہہ جاوے وہ وصی ہے، اور وصی ایک شخص بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی۔ مسئلہ: وصی کا مسلمان اور عادل ہونا خواہ حالت سفر ہو یا حضر افضل ہے، لازم نہیں۔ مسئلہ: نظام جو امر زائد کا مثبت ہو وہ مدعی اور دوسرا مدعا علیہ کہلاتا ہے۔ مسئلہ: اول مدعی سے گواہ لیے جاتے ہیں، اگر موافق ضابطہ شرعی کے پیش کر دے مقدمہ وہ پاتا ہے، اور اگر پیش نہ کر سکے تو مدعا علیہ سے قسم لی جاتی ہے اور مقدمہ وہ پاتا ہے۔ البتہ اگر قسم سے انکار کر جائے تو پھر مدعی مقدمہ پا لیتا ہے۔ مسئلہ: قسم کی تغلیظ زمان یا مکان کے ساتھ جیسا کہ آیت مذکورہ میں کی گئی ہے حاکم کی رائے پر ہے، لازم نہیں۔ اس آیت سے بھی لزوم ثابت نہیں ہوتا، اور دوسری آیات و روایات سے اطلاق ثابت ہے۔ مسئلہ: اگر میراث کے مقدمے میں وارث مدعا علیہ ہوں تو جن کو شرعاً میراث پہنچتی ہے ان پر قسم آوے گی، خواہ وہ واحد ہو یا متعدد، اور جو وارث نہیں ان پر قسم نہ ہوگی۔ ایک کافر کی شہادت دوسرے کافر کے معاملے میں قابل قبول ہے۔ قوله تعالی یا ایھا الذین آمنوا شہادت بینکم الی قوله او آخران من غیرکم۔ اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو دو ایسے آدمیوں کو وصی بناؤ جو تم میں سے ہوں اور نیک ہوں، اور اگر اپنی قوم کے آدمی نہیں ہے تو غیر قوم یعنی کافر سے بناؤ۔ اس سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ استنباط کیا ہے کہ کفار کی شہادت بعض کی بعض پر جائز ہے،
کیونکہ اس آیت میں کفار کی شہادت مسلمانوں پر جائز قرار دی ہے، جیسا کہ او آخران من غیرکم سے ظاہر ہے، تو کفار کی شہادت بعض کی بعض پر بطریق اولا جائز ہے، لیکن بعد میں آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه الی قولہ واستشہدوا شہیدین من رجالکم سے کفار کی شہادت مسلمانوں پر منسوخ ہو گئی، لیکن کفار کی بعض پر اسی طرح باقی ہے۔ امام صاحب کے مسلک کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ ایک یہودی نے زنا کر لیا تو اس کے لوگوں نے اس کا چہرہ سیاہ کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت دیکھ کر وجہ دریافت فرمائی تو انہوں نے کہا کہ اس نے زنا کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہوں کی شہادت کے بعد اس کو رجم کرنے کا حکم دیا۔ جس شخص پر کسی کا حق ہو وہ اس کو قید کرا سکتا ہے۔ قوله تعالی تحبسونہما، اس آیت سے ایک اصول معلوم ہوا کہ جس آدمی پر کسی کا کوئی حق واجب ہو اس کو اس حق کی خاطر ضرورت کے وقت قید کیا جا سکتا ہے۔ قوله تعالی من بعد الصلاة، صلاة سے عصر کی نماز مراد ہے۔ اس وقت کو اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کی تعظیم اہل کتاب بہت کرتے تھے، جھوٹ بولنا ایسے وقت میں خصوصاً ان کے ہاں ممنوع تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قسم میں کسی خاص وقت یا خاص مقام وغیرہ کی قید لگا کر تخلیص کرنا جائز ہے۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين۔ جس دن اللہ جمع کرے گا سب پیغمبروں کو، پھر کہے گا تم کو کیا جواب ملا تھا؟ وہ کہیں گے ہم کو خبر نہیں، تو ہی ہے چھپی باتوں کا جاننے والا۔ جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، یاد کر میرا احسان جو ہوا ہے تجھ پر اور تیری ماں پر، جب مدد کی میں نے تیری روح پاک سے، تو کلام کرتا تھا لوگوں سے گود میں اور بڑی عمر میں، اور جب سکھائی میں نے تجھ کو کتاب اور تہ کی باتیں اور توریت اور انجیل،
اور جب تو بناتا تھا گارے سے جانور کی صورت میرے حکم سے، پھر پھونک مارتا تھا اس میں تو ہو جاتا اڑنے والا میرے حکم سے، اور اچھا کرتا تھا مادر زاد اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے، اور جب نکال کھڑا کرتا تھا مردوں کو میرے حکم سے، اور جب روکا میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے، جب تو لے کر آیا ان کے پاس نشانیاں تو کہنے لگے جو کافر تھے ان میں اور جو کچھ نہیں یہ تو جادو ہے سری ربط آیات۔ اوپر احکام مختلفہ کا ذکر ہوا اور درمیان میں ان پر عمل کی ترغیب اور ان کی مخالفت پر ترہیب فرمائی گئی۔ اسی کی تاکید کے لیے اگلی آیت میں قیامت کے ہولناک واقعات یاد دلاتی ہیں تاکہ اطاعت کا زیادہ باعث اور مخالفت سے زیادہ معنی ہو، اور اکثر طرز قرآن مجید کا یہی ہے۔ پھر ختم صورت میں اہل کتاب کا متکالمہ ذکر فرمایا ہے جو ما قبل متعدد آیات میں مذکور ہو چکا، جس سے مقصد اہل کتاب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بعض مضامین سنانا ہے، جس سے ان کی عبدیت کا اثبات اور الوہیت کی نفی ہے، اگرچہ اس مخاطبت کا وقوع قیامت میں ہوگا۔ خلاصہ تفسیر، وہ دن بھی کیسا ہولناک ہوگا جس روز اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو ماں ان کی امتوں کے جمع کریں گے، پھر ان امتوں میں جو عاصی ہوں گے بغرض توبیخ ان کے سنانے کو ان پیغمبروں سے ارشاد فرمائیں گے کہ تم کو ان امتوں کی طرف سے کیا جواب ملا تھا، وہ عرض کریں گے کہ ظاہری جواب تو ہم کو معلوم ہے اور اس کو بیان بھی کر دیں گے، لیکن ان کے دل میں جو کچھ ہو اس کی ہم کو کچھ خبر نہیں، اس کو آپ ہی جانتے ہیں، کیونکہ آپ بے شک پوشیدہ باتوں کے پورے جاننے والے ہیں۔ مطلب یہ کہ ایک دن ایسا ہوگا اور اعمال و احوال کی تفتیش ہوگی، اس لیے تم کو مخالفت و معصیت سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور اسی روز عیسیٰ علیہ السلام سے ایک خاص گفتگو ہوگی، جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ بن مریم میرا انعام یاد کرو تاکہ لذت تازہ ہو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر مختلف اوقات میں مختلف صورتوں سے ہوا ہے، مثلا جبکہ میں نے تم کو روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام سے امداد اور تائید دی، اور تم آدمیوں سے دونوں حالتوں میں یکساں کلام کرتے تھے، ماں کی گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، دونوں کلاموں میں کچھ تفاوت نہ تھا، اور جبکہ میں نے تم کو آسمانی کتابیں اور سمجھ کی باتیں اور بالخصوص توریت و انجیل تعلیم کی، اور جبکہ تم گارے سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے میرے حکم سے، پھر تم اس مصنوعی حیت کے اندر پھونک مار دیتے تھے جس سے وہ سچ مچ کا جاندار پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے، اور تم اچھا کر دیتے تھے مادر زاد اندھے کو اور برس جزام کے بیمار کو میرے حکم سے، اور جبکہ تم مردوں کو قبروں سے نکال اور جلا کر کھڑا کر لیتے تھے میرے حکم سے، اور جب میں نے بنی اسرائیل میں سے جو آپ کے مخالف تھے ان کو تم سے یعنی تمہارے قتل و اہلاک سے باز رکھا جب انہوں نے تم کو ضرر پہنچانا چاہا، جبکہ تم ان کے پاس اپنی نبوت کی دلیل معجزات لے کر آئے تھے، پھر ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ معجزات بجز کھلے جادو کے اور کچھ بھی نہیں۔ معارف و مسائل، قیامت میں انبیاء علیہ السلام سے سب سے پہلے سوال ہوگا، قوله تعالی یوم یجمع اللہ الرسل، قیامت میں اگرچہ اول سے آخر تک پیدا ہونے والے تمام انسان ایک کھلے میدان میں کھڑے ہوں گے، اور کسی خطے کسی ملک اور کسی زمانے کا انسان ہو وہ اس میدان میں حاضر ہوگا، اور سب سے ان کے عمر بھر کے اعمال کا حساب لیا جائے گا،
لیکن بیان میں خصوصیت کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. یوم یجمع اللہ الرسل، یعنی اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ تعالی سب رسولوں کو حساب کے لیے جمع فرمائیں گے. مراد یہ ہے کہ جمع تو سارے عالم کو کیا جائے گا مگر سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام سے ہوگا. مگر سب سے پہلے سوال انبیاء علیہ السلام سے ہوگا تاکہ پوری مخلوق دیکھ لے کہ آج کے دن کوئی حساب اور سوال و جواب سے مستثنا نہیں. پھر رسولوں سے جو سوال کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ ماذا اجبتم، یعنی جب آپ لوگوں نے اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے دین حق کی طرف بلایا تو ان لوگوں نے آپ کو کیا جواب دیا تھا، اور کیا انہوں نے آپ کے بتلائے ہوئے احکام پر عمل کیا یا انکار و مخالفت. اس سوال کے مخاطب اگرچہ انبیاء علیہ السلام ہوں گے لیکن در حقیقت سنانا ان کی امتوں کو مقصود ہوگا کہ امتوں نے جو اعمال نیک یا بد کیے ہیں ان کی شہادت سب سے پہلے ان کے رسولوں سے لی جائے گی. امتوں کے لیے یہ وقت بڑا نازک ہوگا کہ وہ تو اس ہوش ربا ہنگامے میں انبیاء علیہ السلام کی شفاعت کے متوقع ہوں گے. ادھر انبیاء علیہ السلام ہی سے ان کے متعلق یہ سوال ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام کوئی غلط یا خلاف واقع بات تو نہیں کہہ سکتے. اس لیے مجرموں اور گناہ گاروں کو اندیشہ یہ ہوگا کہ جب خود انبیاء علیہ السلام ہی ہمارے جرائم کے شاہد بنیں گے تو اب کون ہے جو کوئی شفاعت یا مدد کر سکے. انبیاء علیہ السلام اس سوال کا جواب یہ دیں گے قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب، یعنی ہمیں ان کے ایمان و عمل کا کوئی علم نہیں، آپ خود ہی تمام غیب کی چیزوں سے پورے باخبر ہیں. ایک شبہ کا ازالہ. یہاں سوال یہ ہے کہ ہر رسول کی امت کے وہ لوگ جو ان کی وفات کے بعد ان کے پیدا ہوئے ان کے بارے میں تو انبیاء علیہ السلام کا یہ جواب صحیح اور صاف ہے کہ ان کے ایمان و عمل سے وہ باخبر نہیں، کیونکہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں. لیکن ایک بہت بڑی تعداد امت میں ان لوگوں کی بھی تو ہے جو خود انبیاء علیہ السلام کی انتہت کوششوں سے انہی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور پھر ان کے احکام کی پیروی ان کے سامنے کرتے رہے. اسی طرح وہ کافر جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی بات نہ مانی اور مخالفت دشمنی سے پیش آئے ان کے بارے میں یہ کہنا کیسے صحیح ہوگا کہ ہمیں ان کے ایمان و عمل کا علم نہیں. تفسیر بحر محیط میں ہے کہ امام ابو عبداللہ رازی رحمت اللہ علیہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یہاں دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک علم جس کے معنی یقین کامل کے ہیں اور دوسرے ظن یعنی غلبہ گمان. اور ظاہر ہے کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان کے سامنے ہونے کے باوجود اس کے ایمان و عمل کی گواہی اگر دے سکتا ہے تو محض ظن یعنی غلبہ گمان کے اعتبار سے دے سکتا ہے، ورنہ دلوں کا راز اور حقیقی ایمان جس کا تعلق دل سے ہے وہ تو کسی کو یقینی طور پر بغیر وحی الہی کے معلوم نہیں ہو سکتا. ہر امت میں منافقین کے گروہ رہے ہیں جو ظاہر میں ایمان بھی لاتے تھے اور احکام کی پیروی بھی کرتے تھے مگر ان کے دلوں میں ایمان نہ تھا اور نہ پیروی کا کوئی جذبہ. وہاں جو کچھ تھا سب ریاکاری تھی. ہاں دنیا کے تمام احکام ظاہر افعال پر دائر ہوتے تھے. جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے اور احکام خداوندی کا اتباع کرے اور خلاف اسلام و ایمان اس سے کوئی قول و فعل ثابت نہ ہو، انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتیں اس کو مومن صالح کہنے پر مجبور تھے، خواہ وہ دل میں مومن مخلص ہو یا منافق. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نحن نحکم بالظواہر واللہ متولی السرائر، یعنی ہم تو ظاہر اعمال پر حکم جاری کرتے ہیں، دلوں کے مخفی رازوں کا متولی خود اللہ جل شانہ ہے.
اسی ضابطے کے تحت دنیا میں تو انبیاء علیہ السلام اور ان کے نائب خلفاء و علماء ظاہری اعمال پر حسن ظن کے مطابق کسی کے مومن صالح ہونے کی شہادت دے سکتے تھے، لیکن آج وہ عالم دنیا جس کا سارا مدار ظن و گمان پر تھا ختم ہو چکا۔ یہ محشر کا میدان ہے جہاں بال کی کھال نکالی جائے گی، حقائق کو آشکارا کیا جائے گا، مجرموں کے مقابلے میں پہلے دوسرے لوگوں سے شہادتیں لی جائیں گی۔ ان سے اگر مجرم مطمئن نہ ہوا اور اپنے جرم کا اعتراف نہ کیا تو خاص قسم کے سرکاری گواہ بروئے کار لائے جائیں گے، ان کے منہ اور زبان پر تو مہر سکوت لگا دی جائے گی اور مجرموں کے ہاتھوں، پاؤں اور کھال سے گواہی لی جائے گی، وہ ہر فعل کی پوری حقیقت بیان کر دیں گے۔ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ اس وقت انسانوں کو معلوم ہوگا کہ میرے تمام اعضاء رب العالمین کی خفیہ پولیس تھے، ان کے بیان کے بعد انکار کی کوئی صورت باقی نہ رہے گی۔ خلاصہ یہ کہ اس عالم کا کوئی حکم محض ظن و تخمین پر نہیں چلے گا، بلکہ علم و یقین پر ہر چیز کا مدار ہوگا۔ اور یہ بھی معلوم ہو چکا کہ کسی شخص کے ایمان و عمل کا حقیقی اور یقینی علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام سے جب محشر میں یہ سوال ہوگا کہ ماذا اجبتم، تو وہ اس سوال کی حقیقت کو پہچان لیں گے کہ یہ سوال عالم دنیا میں نہیں ہو رہا جس کا جواب ظن کی بنیاد پر دیا جا سکے، بلکہ یہ سوال محشر میں ہو رہا ہے جہاں یقین کے سوا کوئی بات چلنے والی نہیں۔ اس لیے ان کا یہ جواب کہ ہمیں ان کے متعلق کوئی علم نہیں، یعنی علم یقینی نہیں، بالکل بجا اور درست ہے۔ ایک سوال اور اس کا جواب، انبیاء علیہ السلام کی انتہائی شفقت کا ظہور۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امتوں کے قبول و عدم قبول، اطاعت یا نافرمانی کے جو واقعات ان کے سامنے پیش آئے، ان سے جس طرح کا علم بزن غالب ان کو حاصل ہوا، اس سوال کے جواب میں وہ تو بیان کر دینا چاہیے تھا۔ صرف اس علم کے درجہ یقین کا حوالہ اللہ تعالیٰ پر کیا جا سکتا ہے، مگر یہاں انبیاء علیہ السلام نے اپنی معلومات اور پیش آمدہ واقعات کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا، علم الہی کے حوالے کر کے خاموش ہو گئے۔ حکمت اس میں یہ تھی کہ انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں اور عام خلق اللہ پر بے انتہا شفیق ہوتے ہیں، ان کے متعلق ایسی کوئی بات اپنی زبان سے کہنا نہیں چاہیں گے جس سے یہ لوگ گرفت میں آ جائیں۔ ہاں کوئی مجبوری ہی ہوتی تو کہنا پڑتا، یہاں علم یقین نہ ہونے کا عذر موجود تھا، اس عذر سے کام لے کر اپنی زبانوں سے اپنی امتوں کے خلاف کچھ کہنے سے بچ سکتے تھے، اس طرح اس سے بچ گئے۔ محشر میں 5 چیزوں کا سوال۔ خلاصہ یہ کہ اس آیت میں قیامت کے ہولناک منظر کی ایک جھلک سامنے کر دی گئی ہے کہ موقف حساب میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ برگزیدہ و مقبول رسول کھڑے ہیں اور لرز رہے ہیں، تو دوسروں کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے اس روز کی فکر آج سے چاہیے اور فرصت عمر کو اس حساب کی تیاری کے لیے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه وماذا عمل بما علم۔ یعنی کسی آدمی کے قدم محشر میں اس وقت تک آگے نہ سرک سکیں گے جب تک اس سے 5 سوالوں کا جواب نہ لے لیا جائے۔ ایک یہ کہ اس نے اپنی عمر کے طویل و کثیر لیل و نہار کس کام میں خرچ کیے، دوسرے یہ کہ خصوصیت سے جوانی کا زمانہ جو قوت عمل کا زمانہ تھا اس کو کن کاموں میں خرچ کیا،
تیسرے یہ کہ ساری عمر میں جو مال اس کو حاصل ہوا وہ کہاں اور کن حلال یا حرام طریقوں سے کمایا۔ چوتھے یہ کہ مال کو کن جائز یا ناجائز کاموں میں خرچ کیا۔ پانچویں یہ کہ اپنے علم پر کیا عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے غایت رحمت و شفقت سے اس امتحان کا پرچہ سوالات بھی پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو بتلا دیا۔ اب ان کا کام صرف اتنا رہ گیا کہ ان سوالات کا حل سیکھے اور محفوظ رکھے۔ امتحان سے پہلے ہی سوالات کا بتلا دینے کے بعد بھی کوئی ان میں فیل ہو جائے تو اس سے زیادہ کون محروم ہو سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خصوصی سوال و جواب۔ پہلی آیت میں تو عام انبیاء علیہ السلام کا حال اور ان سے سوال و جواب کا تذکرہ تھا۔ دوسری آیت میں اور اس کے بعد ختم سورت تک کی 9 آیات میں خصوصیت سے بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور ان پر اللہ تعالیٰ کے مخصوص انعامات کی کچھ تفصیل کا بیان ہے، اور محشر میں ان سے ایک خصوصی سوال اور اس کے جواب کا ذکر ہے جو اگلی آیتوں میں آ رہا ہے۔ حاصل اس سوال و جواب کا بھی بنی اسرائیل اور تمام مخلوق کو یہ ہولناک منظر دکھلانا ہے کہ اس میدان میں جب روح اللہ اور کلمت اللہ سے سوال ہوتا ہے کہ آپ کی امت نے جو آپ کو خدا کا شریک بنایا تو وہ ساری عزت و عظمت اور عصمت و نبوت کے باوجود کس قدر گھبرا کر اپنی برات بارگاہ عز و جلال میں پیش فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نہیں بار بار مختلف عنوانات سے اس کی نفی کرتے ہیں کہ میں نے ان کو یہ تعلیم نہ دی تھی۔ اول عرض کیا سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یعنی پاک ہیں آپ، میری کیا مجال تھی کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے حق نہ تھا۔ اپنی برات کا دوسرا پہلو اس طرح اختیار فرماتے ہیں کہ خود حق تعالیٰ کو اپنا گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ اگر میں ایسا کہتا تو آپ کو ضرور اس کا علم ہوتا، کیونکہ آپ تو میرے دل کے بھید سے بھی واقف ہیں۔ قول و فعل کا تو کیا کہنا، آپ تو علام الغیوب ہیں۔ اس ساری تمہید کے بعد اصل سوال کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب بارگاہ ایزدی میں، یعنی یہ کہ میں نے ان کو وہی تعلیم دی تھی جس کا آپ نے مجھے حکم فرمایا تھا، ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ پھر اس تعلیم کے بعد جب تک میں ان لوگوں کے اندر رہا تو میں ان کے اقوال و افعال کا گواہ تھا، اس وقت تک ان میں کوئی ایسے نہ کہتا تھا۔ پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو پھر یہ لوگ آپ ہی کی نگرانی میں تھے، آپ ہی ان کے اقوال و افعال سے پورے واقف ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر چند مخصوص انعامات کا ذکر۔ ان آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جس سوال و جواب کا ذکر کیا گیا ہے اس سے پہلے ان مخصوص انعامات کا بھی ذکر ہے جو خصوصی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مبذول ہوئے، اور بشکل معجزات ان کو عطا فرمائے گئے۔ اس مجموعے میں ایک طرف انعامات خاصہ کا اور دوسری طرف جواب طلبی کا منظر دکھلا کر بنی اسرائیل کی ان دونوں قوموں کو تنبیہ کی گئی ہے، جن میں سے ایک تو ان کی توہین کی اور طرح طرح کی تہمتیں لگائیں اور ستایا، جن میں سے ایک نے تو ان کی توہین کی اور طرح طرح کی تہمتیں لگائیں اور ستایا، اور دوسری قوم نے ان کو خدا یا خدا کا بیٹا بنا دیا۔ انعامات کا ذکر کر کے پہلی قوم کو اور سوال و جواب کا ذکر کر کے دوسری قوم کو تنبیہ کی گئی۔ یہاں جن انعامات کا تفصیلی ذکر کئی آیتوں میں کیا گیا ان میں سے ایک جملہ زیادہ قابل غور ہے جس میں ارشاد ہوا ہے تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، یعنی ایک خصوصی معجزہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں سے بچہ ہونے کی حالت میں بھی کلام کرتے تھے اور ادھیڑ عمر ہونے کی حالت میں بھی۔
اس میں پہلی بات کا معجزہ اور خصوصی انعام ہونا تو ظاہر ہے۔ ابتدائی ولادت میں بچے کلام کرنے کے قابل نہیں ہوا کرتے۔ کوئی بچہ ماں کی گود یا گہوارے میں بولنے لگے تو یہ اس کا خصوصی امتیاز ہوگا۔ ادھیڑ عمر میں بولنا یا کلام کرنا جو مذکور ہے وہ تو کوئی قابل ذکر چیز نہیں۔ ہر انسان اس عمر میں بولا ہی کرتا ہے اور کلام کرتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خصوصی حال پر غور کریں تو اس کا بھی معجزہ ہونا واضح ہو جائے گا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ادھیڑ عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیے گئے۔ اب یہاں کے انسانوں سے ان کا کلام کرنا اور ادھیڑ عمر کو پہنچنے کے بعد جب ہی ہو سکتا ہے جب وہ دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں، جیسا کہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے اور قرآن و سنت کی تصریحات سے ثابت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن میں کلام کرنا معجزہ تھا، اسی طرح ادھیڑ عمر میں کلام کرنا بھی بوجہ اس دنیا میں دوبارہ آنے کے معجزہ ہی ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين اور جب میں نے دل میں ڈال دیا حواریوں کے کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر تو کہنے لگے ہم ایمان لائے اور تو گواہ رہے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ جب کہا حواریوں نے اے عیسیٰ مریم کے بیٹے تیرا رب کر سکتا ہے کہ تو اتارے ہم پر خوان بھرا ہوا آسمان سے، بولا ڈرو اللہ سے اگر ہو تم ایمان والے۔ بولے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کھاویں اس میں سے اور مطمئن ہو جاویں ہمارے دل اور ہم جان لیں کہ تو نے ہم سے سچ کہا اور رہیں ہم اس پر گواہ۔ کہا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے اے اللہ رب ہمارے اتار ہم پر خوان بھرا ہوا آسمان سے کہ وہ دن عید رہے ہمارے لیے پہلوں اور پچھلوں کے واسطے اور نشانی ہو تیری طرف سے اور روزی دے ہم کو اور تو ہی ہے سب سے بہتر روزی دینے والا۔ کہا اللہ نے میں بے شک اتاروں گا وہ خوان تم پر، پھر جو کوئی تم میں ناشکری کرے گا اس کے بعد تو میں اس کو وہ عذاب دوں گا جو کسی کو نہ دوں گا جہاں میں۔ خلاصہ تفسیر
اور جبکہ میں نے حواریین کو انجیل میں تمہاری زبانی حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ، انہوں نے جواب میں تم سے کہا کہ ہم خدا اور رسول یعنی آپ پر ایمان لائے اور آپ شاہد رہیے کہ ہم خدا کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے فرمانبردار ہیں۔ وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جبکہ حواریین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، کیا آپ کے رب ایسا کر سکتے ہیں؟ یعنی کوئی امر مثل خلاف حکمت ہونے وغیرہ کے اس سے معنی تو نہیں کہ ہم پر آسمان سے کچھ کھانا پکا پکایا نازل فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ خدا سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو، مطلب یہ کہ تم تو ایماندار ہو اس لیے خدا سے ڈرو، اور معجزات کی فرمائش سے کہ بے ضرورت ہونے کی وجہ سے خلاف ادب ہے بچو۔ وہ بولے کہ ہمارا مقصود بے ضرورت فرمائش کرنا نہیں ہے بلکہ ایک مصلحت سے اس کی درخواست کرتے ہیں، وہ یہ کہ ہم ایک تو یہ چاہتے ہیں کہ برکت حاصل کرنے کو اس میں سے کھائیں، اور دوسرے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو ایمان پر پورا اطمینان ہو جاوے، اور مطلب اطمینان کا یہ ہے کہ ہمارا یہ یقین اور بڑھ جاوے کہ آپ نے دعوی رسالت میں ہم سے سچ بولا ہے، کیونکہ جس قدر دلائل بڑھتے جاتے ہیں دعویٰ کا یقین بڑھتا جاتا ہے۔ اور تیسرے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے سامنے جنہوں نے یہ معجزہ نہیں دیکھا گواہی دینے والوں میں سے ہو جاویں کہ ہم نے ایسا معجزہ دیکھا ہے، تاکہ ان کے سامنے اس بات رسالت کر سکیں اور ان کی ہدایت کا یہ ذریعہ بن جاوے۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس درخواست میں ان کی غرض صحیح ہے تو حق تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرمائیے کہ وہ مائدہ ہمارے لیے یعنی ہم میں جو اول یعنی موجودہ زمانے میں ہیں اور جو بعد کے زمانے میں آنے والے ہیں سب کے لیے خوشی کی بات ہو جاوے۔ حاضرین کی خوشی تو کھانے سے اور درخواست قبول ہونے سے، اور بعد والوں کی خوشی اپنے سلف پر ایمان ہونے سے، اور بعد والوں کی خوشی اپنے سلف پر انعام ہونے سے، اور یہ غایت تو خاص ہے مومنین کے ساتھ اور میری پیغمبری پر آپ کی طرف سے ایک نشان ہو جائے کہ مومنین کا یقین بڑھ جاوے اور منکرین حاضرین یا غائبین پر حجت ہو جاوے، اور یہ مقصد مومنین وغیرہ سب کے لیے عام ہے۔ اور آپ ہم کو وہ معاہدہ عطا فرمائیے، اور آپ سب عطا کرنے والوں سے اچھے ہیں، کیونکہ سب کا دنیا اپنے نفع کے لیے اور آپ کا سب کا دینا اپنے نفع کے لیے اور آپ کا دینا مخلوق کے نفع کے لیے ہے۔ اس لیے ہم اپنے منافع کو پیش کر کے آپ سے معاہدہ کی درخواست کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں وہ کھانا آسمان سے تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد اس کی ناحق شناسی کرے گا یعنی اس کے حقوق واجبہ عقلاً و نقلاً ادا نہ کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا اس وقت کے جہاں والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ معارف و مسائل۔ مومن کو معجزات کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ قوله تعالی قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ جب حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے مائدہ کے اترنے کا مطالبہ کیا تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ اگر تم ایماندار ہو تو اللہ تعالی سے ڈرتے رہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایماندار بندے کو لائق نہیں کہ وہ اس قسم کی فرمائشیں کر کے خدا کو آزمائے اور اس سے خرق عادت کی چیزوں کا مطالبہ کرے، بلکہ اس کو چاہیے کہ روزی وغیرہ کو انہی ذرائع سے طلب کرے جو قدرت نے مقرر کر رکھے ہیں۔ جب نعمت غیر معمولی بڑی ہو تو ناشکری کا وبال بھی بڑا ہوتا ہے۔ قوله تعالی فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔
اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب نعمت غیر معمولی اور نرالی ہوگی تو اس کی شکر گزاری کی تاکید بھی معمولی سے بہت بڑھ کر ہونی چاہیے، اور ناشکری پر عذاب بھی غیر معمولی اور نرالا آئے گا۔ مائدہ آسمان سے نازل ہوا تھا یا نہیں؟ اس بارے میں مفسرین حضرات کا اختلاف ہے۔ جمہور نزول کے قائل ہیں، چنانچہ ترمذی کی حدیث میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ مائدہ آسمان سے نازل ہوا، اس میں روٹی اور گوشت تھا، اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے یعنی بعض نے خیانت کی اور اگلے دن کے لیے اٹھا کر رکھا، پس بندر اور خنزیر کی صورت میں مسخ ہوئے، نعوذ باللہ من غضب اللہ۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس میں سے کھاتے بھی تھے، جیسے نأکلوا میں ان کی یہ غرض بھی مذکور ہے، البتہ آگے کے لیے رکھ لینا ممنوع تھا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي إن أقول ما ليس لي بحق قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور جب کہے گا اللہ، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، تو نے کہا لوگوں کو کہ ٹھہرا لو مجھ کو اور میری ماں کو دو معبود سوا اللہ کے، کہا تو پاک ہے، مجھ کو لائق نہیں کہ کہوں ایسی بات جس کا مجھ کو حق نہیں، اور اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو تجھ کو ضرور معلوم ہوگا، تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے، بے شک تو ہی ہے جاننے والا چھپی باتوں کا، میں نے کچھ نہیں کہا ان کو مگر جو تو نے حکم کیا کہ بندگی کرو اللہ کی جو رب ہے میرا اور تمہارا، اور میں ان سے خبردار تھا جب تک میں ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو تو ہی تھا خبر رکھنے والا ان کی، اور تو ہر چیز سے خبردار ہے، اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ بندے ہیں تیرے، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو ہی ہے زبردست حکمت والا۔ خلاصہ تفسیر، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ اللہ تعالیٰ قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کفار نصارہ کے سنانے کے لیے فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، ان لوگوں میں جن کا عقیدہ تثلیث کا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کو شریک الوہیت مانتے تھے، تو کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اور میری ماں حضرت مریم علیہ السلام کو بھی علاوہ خدا کے معبود قرار دے دو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ توبہ توبہ، میں تو خود اپنے عقیدے میں آپ کو شریک سے منزہ سمجھتا ہوں، جیسا کہ آپ واقع میں بھی منزہ پاک ہیں، تو ایسی حالت میں مجھ کو کسی طرح زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں،
نہ باعتبار اپنے عقیدے کے کہ میں موحد یعنی ایک خدا کا قائل ہوں، اور نہ باعتبار پیغام الہی پہنچانے کے کہ مجھ کو ایسا کوئی پیغام نہیں دیا گیا تھا۔ اور دلیل میری اس نہ کہنے کی یہ ہے کہ اگر میں نے واقع میں کہا ہوگا تو آپ کو اس کا یقیناً علم ہوگا، مگر جب آپ کے علم میں بھی نہیں میں نے نہیں کہا تو واقع میں بھی نہیں کہا، اور کہنے کی صورت میں آپ کو اس کا علم ہونا اس لیے ضروری ہے کہ آپ تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتے ہیں، تو جو زبان سے کہتا اس کا علم تو کیوں نہ ہوتا، اور میں تو مثل دیگر مخلوقات کے اتنا عاجز ہوں کہ آپ کے علم میں جو کچھ ہے اس کو بدون آپ کے بتلائے ہوئے نہیں جانتا، جیسے دیگر مخلوقات کا بھی یہی حال ہے۔ بس تمام غیبوں کے جاننے والے آپ ہی ہیں، سو جب اپنا اس قدر عجز اور آپ کا کمال مجھ کو معلوم ہے تو الوہیت میں شرکت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں؟ یہاں تک تو اس بات کے کہنے کی نفی ہوئی، آگے اس کی نقیض کے کہنے کا اس بات ہے کہ میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا، صرف وہی بات جو آپ نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور یہاں تک تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی حالت کے متعلق عرض کیا، آگے ان لوگوں کی حالت کے متعلق عرض کرتے ہیں، کیونکہ انت قلت للناس اتخذونی میں گو تصریحاً سوال تو اس کا ہے کہ آپ نے ایسا کلمہ کہا ہے یا نہیں، لیکن اشارتاً اس کا بھی سوال معلوم ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ تثلیث کہاں سے پیدا ہوا۔ پس عیسیٰ علیہ السلام اس باب میں یوں عرض کریں گے کہ میں ان کی حالت پر مطلع رہا جب تک ان میں موجود رہا، سو اس وقت تک کا حال تو میں نے مشاہدہ کیا ہے، اس کے متعلق بیان کر سکتا ہوں۔ پھر جب آپ نے مجھ کو اٹھا لیا، یعنی اول بار میں تو زندہ آسمان کی طرف اور دوسری بار میں وفات کے طور پر، تو اس وقت صرف آپ ان کے احوال پر مطلع رہے۔ اس وقت مجھ کو خبر نہیں کہ ان کی گمراہی کا سبب کیا ہوا اور کیوں کر ہوا، اور آپ ہر چیز کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ یہاں تک تو اپنا اور ان کا معاملہ عرض کیا، آگے ان کے اور حق تعالیٰ کے معاملات کے متعلق عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ ان کو اس عقیدے پر سزا دیں تو جب بھی آپ مختار ہیں، کیونکہ یہ آپ کے بندے ہیں اور آپ ان کے مالک، اور مالک کو حق ہے کہ بندوں کو ان کے جرائم پر سزا دے، اور اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو جب بھی آپ مختار ہیں، کیونکہ آپ زبردست قدرت والے ہیں تو معافی پر بھی قادر ہیں اور حکمت والے بھی ہیں، تو آپ کی معافی بھی حکمت کے موافق ہوگی، اس لیے اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہو سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں حال میں آپ مختار ہیں، میں کچھ دخل نہیں دیتا۔ غرض عیسیٰ علیہ السلام نے معروض اول سبحانک میں اپنی تبرع ان اہل تثلیث کے عقیدے سے اور اس کی تعلیم سے، دوسری عرض وکنت علیہم میں اپنی تبرع ان کے اس عقیدے کے مفصل سبب جاننے تک سے، اور عرض سوم ان تعذبہم میں اپنی تبرع ان کے باب میں کوئی تحریک کرنے تک سے ظاہر کر دی، اور یہی مقصود تھا حق تعالیٰ کا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان مخاطبات سے۔ بس ان میں ان کفار کی پوری زجر اپنی نادانی پر اور حسرت اپنی ناکامی پر ہوگی۔ معارف و مسائل، فوائد مهمہ، قوله تعالی وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام سے سوال اس لیے نہیں فرما رہے کہ ان کو معلوم نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصود ان کی قوم نصارہ کی ملامت اور سرزنش ہے کہ جس کو تم الہ مان رہے ہو وہ خود تمہارے عقیدے کے خلاف اپنی عبدیت کا اقرار کر رہا ہے اور تمہارے بہتان سے وہ بری ہے۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، حضرت مسیح علیہ السلام کی موت یا رفع الی السماء وغیرہ کی بحث سورہ آل عمران میں آیت انی متوفیک ورافعک کے تحت گزر چکی ہے، وہاں ملاحظہ کیا جائے فلما توفیتنی، اس آیت سے عیسیٰ علیہ السلام کی موت اور رفع الی السماء کے انکار پر استدلال صحیح نہیں ہے،
لیے کہ یہ گفتگو قیامت کے روز ہوگی اور اس وقت آسمان سے نزول کے بعد آپ کو موت حقیقی حاصل ہو چکی ہوگی۔ چنانچہ ابن کثیر نے بروایت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا روز ہوگا تو انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتیں بلائی جائیں گی، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور ان کو نزدیک کر کے فرمائے گا، اے عیسیٰ بیٹے مریم کے اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، یہاں تک کہ فرمائے گا یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام انکار کریں گے کہ پروردگار میں نے نہیں کہا ہے۔ پھر نصارہ سے سوال ہوگا تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہاں اس نے ہم کو یہی حکم دیا تھا۔ اس کے بعد ان کو دوزخ کی طرف ہانکا جائے گا۔ قوله تعالی ان تعذبهم فانهم عبادك، یعنی آپ اپنے بندوں پر ظلم اور بیجا سختی نہیں کر سکتے، اس لیے اگر ان کو سزا دیں گے تو عین عدل و حکمت پر مبنی ہوگی، اور فرض کیجئے معاف کر دیں تو یہ معافی بھی از راہ عجز نہ ہوگی، کیونکہ آپ عزیز، زبردست اور غالب ہیں، اس لیے کوئی مجرم آپ کے قبضہ قدرت سے نکل کر بھاگ نہیں سکتا کہ اس پر آپ قابو نہ پا سکیں، اور چونکہ حکیم حکمت والے ہیں اس لیے یہ بھی ممکن نہیں کہ کسی مجرم کو یوں ہی بے موقع چھوڑ دیں۔ بہرحال جو فیصلہ آپ ان مجرمین کے حق میں کریں گے وہ بالکل حکیمانہ اور قادرانہ ہوگا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ کلام چونکہ محشر میں ہوگا جہاں کفار کے حق میں کوئی شفاعت اور استدعاء رحم وغیرہ نہیں ہو سکتی، اس لیے حضرت مسیح نے عزیز حکیم کی جگہ غفور الرحیم وغیرہ صفات کو اختیار نہیں فرمایا۔ برخلاف اس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں اپنے پروردگار سے عرض کیا تھا إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اے پروردگار، ان بتوں نے بہت سے آدمیوں کو گمراہ کر دیا، تو جو ان میں سے میرے تابع ہوا وہ میرا آدمی ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو پھر تو غفور الرحیم ہے، یعنی ابھی موقع ہے کہ تو اپنی رحمت سے آئندہ ان کو توبہ اور رجوع الی الحق کی توفیق دے کر پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت ابو ذر رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پوری رات ایک ہی آیت پڑھتے رہے، اور وہ آیت ان تعذبهم فانهم عبادک ہے۔ پھر جب صبح ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہی آیت پڑھتے رہے، رکوع اسی سے اور سجدے اسی سے کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، تو فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار سے اپنے واسطے شفاعت کی درخواست کی تو مجھے عطا فرمائی، اور وہ انشاءاللہ تعالی ملنے والی ہے، ایسے شخص کے واسطے جس نے اللہ تعالی جل شانہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیا ہو۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے مذکورہ آیت پڑھ کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم امتی، یعنی میرے پاک پروردگار میری امت کی طرف نظر رحمت فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ اس پر اللہ تعالی نے بذریعہ جبریل امین رونے کی وجہ دریافت فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو اپنے مذکورہ قول سے آگاہ کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ پھر جاؤ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ ہم عن قریب تیری امت کے بارے میں تم کو رضامند کر دیں گے اور تم کو ناخوش نہ کریں گے۔
قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. فرمایا اللہ نے یہ دن ہے کہ کام آوے گا سچوں کے، ان کا سچ، ان کے لیے ہیں باغ جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، رہا کریں گے انہی میں ہمیشہ. اللہ راضی ہوا ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے، یہی ہے بڑی کامیابی. اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت، اللہ ہی کے لیے سلطنت ہے آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. ربط آیات. اوپر دونوں رکوع میں قیامت کے دن اعمال و احوال کا حساب و کتاب اور سوال و جواب کا ذکر ہے. اب آگے اس تفتیش و محاسبے کا نتیجہ ذکر کیا جاتا ہے. خلاصہ تفسیر. ان تمام مکالمات مذکورہ کے بعد اللہ تعالی ارشاد فرمائیں گے کہ یہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جو لوگ دنیا میں باعتبار عقائد و اعمال اور اقوال کے سچے تھے کہ وہ سچا ہونا اب ظاہر ہو رہا ہے، جن میں انبیاء علیہ السلام جن سے خطاب ہو رہا ہے اور مومنین جن کے ایمان کی انبیاء و ملائکہ سب شہادت دیں گے، سب داخل ہیں. اور اس میں اشارہ تصدیق رسل و تصدیق عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی ان مخاطبات میں ہو گیا. غرض یہ سب حضرات جو دنیا میں سچے تھے، ان کا سچا ہونا آج ان کے کام آوے گا، اور وہ کام آنا یہ ہے کہ ان کو جنت کے باغ رہنے کو ملیں گے جن کے محلات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے. اور یہ نعمتیں ان کو کیوں نہ ملیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش، اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی اور خوش ہیں. اور جو شخص راضی و مرضی ہو اس کو ایسی ہی نعمتیں ملتی ہیں. یہ جو کچھ مذکور ہوا بڑی بھاری کامیابی ہے کہ دنیا کی کوئی کامیابی اس کے برابر نہیں ہو سکتی. ربط آیات. اب سورت ختم ہونے کو ہے. پوری سورت میں کچھ اصولی اور فروعی احکام بیان ہوئے ہیں، اس لیے آخر میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے، اس لیے اسے یہ احکام دینے کا حق ہے، اور بندوں کو یہ احکام پوری طرح ماننی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. وہ نافرمانی کی صورت میں سزا اور فرما برداری کی صورت میں انعام دینے پر قادر ہیں. چنانچہ فرمایا گیا اللہ ہی کی ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی، اور ان چیزوں کی جو ان آسمانوں اور زمین میں موجود ہیں، اور وہ ہر چیز اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتے ہیں. معارف و مسائل. فائدہ. قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم. عام طور پر واقعے کے مطابق قول کو صدق اور خلاف واقعے کو کذب سمجھا جاتا ہے، لیکن قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ صدق و کذب عام ہے، یعنی قول اور عمل دونوں کو شامل ہے. چنانچہ اس حدیث میں خلاف واقع عمل کو کذب کہا گیا ہے. حدیث شریف کا ترجمہ ہے یعنی اگر کوئی اپنے آپ کو ایسے زیور سے آراستہ کرے جو اس کو نہیں دیا گیا، یعنی کسی ایسی صفت یا عمل کا دعویٰ کرے جو اس میں نہیں ہے، تو گویا اس نے جھوٹ کے دو کپڑے پہنے. ایک دوسری حدیث میں اعلانیہ اور تنہائی میں اچھی طرح نماز پڑھنے والے کو سچا بندہ کہا گیا ہے. ارشاد ہے
یعنی جو آدمی اعلانیہ اچھی طرح نماز پڑھتا ہے اور وہ تنہائی میں بھی اسی طرح ادا کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا سچ مچ بندہ ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بڑی نعمت یہ ہے کہ میں تم سے راضی ہوا، اب کبھی تم پر ناراض نہ ہوں گا۔ ذالک الفوز العظیم، یعنی یہی بڑی کامیابی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا کامیابی ہوگی کہ مالک و خالق جل جلالہ راضی ہیں۔ فللہ الحمد اولہ وآخرہ۔ سورہ مائدہ تمام شد۔ اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔